لمحہ لمحہ ہے مجھے پڑھتا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. سامنے دیکھکر ہمارے علماء ہمارے اسٹیج کی زینت مسجد میں تشریف لا چکے ہیں. پیر سید محبوب احمد گیلانی صاحب مرکزی امیر ختم نبوت فوج پاکستان دل کے کھا گئے کام قاری فقیر اللہ اختر مبلغ عالی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع سیالکوٹ آپ نے دل کے کھا گئے خوش آمدید قادیانی مبلغ مجاہد ختم نبوت شمس الدین جناب نے دل کے کھا گئے تو ویلکم. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. ہمارے درو کے تاج ہمارے سرو کے تاج قبلہ شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت. کبھی بھی کانفرنس بھی ختم نبوت میں ہے. نعرہ جو ختم نبوت کا لگایا جائے تو بازو کا چڈا بنا کے جواب دینا ہے. پتہ لگ جائے ختم نبوت میں نعرہ نہ کر جائے محفل کوٹ مولا کے نکال مدینے نعرہ ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. اکٹھی دھاگا نہیں لانا بندے بولتے ہو آواز بڑھتا نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت. جواب ایک دے گئے چٹا بنا بازو کا نعرہ ختم نبوت. تو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہمارے اکابرین کی جماعت کے ہر کارکن کی جان انشاءاللہ ہر اول دستے کے طور پر حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور ان کی پوری ٹیم پوری جماعت حضرت شاہ صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ پورے سیالکوٹ میں ان کے نوجوانوں کی قیادت میں کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. اور شاہ صاحب کے ساتھ آپ وعدہ کریں کہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان کریں گے. شاہ صاحب بھی آپ سے وعدہ لیں گے میں بھی وعدہ لیں گے. تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب سابقہ قادیانی کے مجاہد تھے جو کہ مبلغ مجاہد ختم نبوت ہیں شمس الدین ہمارے مہمان خطیب ہیں اور اپنے نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کرے. نعروں کی گونج ان کو بتا دے کہ ہم ان سے کتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت. توحید تو یہ ہے توحید تو یہ ہے خدا محشر میں کہتے یہ بندہ اس زمانے سے صرف میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ اللہ محشر میں کہتے یہ بندہ زمانے سے صرف میرے لیے ہے. جناب ہمارے ختم نبوت کے مجاہد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے چند سال پہلے میں یہاں آیا اس وقت بھی ہمارے پیر و مرشد 10 سال پہلے جب میں یہاں آیا تو اس وقت بھی ہماری جو قیادت تھی وہ ہمارے پیر و مرشد جناب پیر صاحب فرما رہے تھے. جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ یعنی میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی پولیس فورس نہیں دیکھی جتنی میں نے اس علاقے میں اس وقت دیکھی. ہر چوک پہ 3 4 پولیس والے. تو وہ جو بڑی کیبیوں والی پریزر وین ہوتی ہیں وہ بھی 2 کھڑی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا شاہ جی کون سا مجرم یہاں آ رہا ہے جو اتنا پولیس کھڑی ہے کس کو پکڑنا ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سندھ میں وہ علاقے میں کون سا علاقہ جہاں کے ڈاکو ہے کچا کے علاقے کے. میں نے کہا کہیں وہ یہاں تو نہیں آ گئے. تو انہوں نے کہا جی یہاں تو بہت بڑے ڈاکو ہیں جو ختم نبوت کے بیٹھے ہوئے ہیں.
تو بہرحال بہت زیادہ پولیس فورس تھی. الحمدللہ پیر صاحب کی اس وقت کی کوششوں سے, عالمی مجلس کی کوششوں سے ہمیں توفیق ملی اور ہم نے یہاں آ کر بیان کیا. یہ آج سے 10 سال پہلے کا تقریباً واقعہ. 26 فروری 2013. اگر 10 سال نکال دو تو پیچھے بچ گئے 3 سال, یعنی 13 سال تقریباً ہونے والے ہیں. اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور مرزا غلام احمد قادیانی کی غلامی سے نجات دلا کر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما دی. سبحان اللہ. میرا مقصد کوئی تقریر کرنا نہیں ہے, میرا مقصد آپ کو قادیانیت کے حوالے سے کچھ بتانا ہے. تو میں امید کروں گا کہ آپ میری بات توجہ سے سنیں گے. ابھی پیر صاحب نے آپ سے درود مبارکہ پڑھائی, آپ نے پڑھی. جس کو نہیں پڑھنی ہے اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا ہوگا تو یہ بھی مختصر درود ہے. اس درود کو آپ نے پڑھا ضرور ہے, مگر میرا خیال ہے کہ اس درود کی طاقت کا اندازہ نہیں آپ کو. یہ میرا خیال ہے, اختلاف کر سکتے ہیں, مگر مجھے اس درود کی طاقت کا اندازہ بھی ہے. وہ اندازہ کس طرح ہے, جب میں قادیانی تھا, چناب نگر ربوہ جو قادیانیوں کا پاکستان میں مرکز ہے وہاں رہتا تھا. ابھی بھی میرے والدین, میرا خاندان سارا چناب نگر ربوہ میں رہائش پذیر ہے اور ابھی بھی میرے والدین قادیانی ہی ہیں. الحمدللہ تقریباً جب سے اللہ نے اسلام کی دولت دی تو میں نے اپنی زندگی تحفظ ختم نبوت کے لیے کر دی اور یہی کام چل رہا ہے. اور بزرگوں کی دعاؤں سے, جیسے قاری صاحب دعا کرتے ہیں, سارے بزرگ دعا کرتے ہیں, 524 کے قریب قادیانی اسلام قبول کر چکے ہیں. تو میں جب قادیانی تھا تو آپ کے سامنے قادیانی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ روزے بھی رکھتے ہیں, قرآن بھی, سارا کچھ کرتے ہیں. عبادت کے اندر کوئی فرق بھی نہیں کرتے. عقائد کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. تو میں جب قادیانی تھا تو میں درود ابراہیمی بہت پڑھتا تھا. اتنا درود ابراہیمی پڑھتا تھا کہ نماز میں سجدے میں جا کر میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اب چونکہ تھا تو قادیانی, مگر پتہ نہیں تھا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے سجدے میں پڑھنی, مگر محبت اتنی تھی کہ میں نے. اور اس وجہ سے عشاء کی آج کل پہ جو دور چل رہا ہے بہت مشکل ہے کوئی نوجوان لڑکا عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا ہو, مگر میں اس وقت ٹین ایج میں عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا تھا. سبحان اللہ. ساری پوری رکعتیں پڑھتا تھا. کس لیے؟ کہ مجھے یہ شوق تھا کہ سجدے کی حالت اللہ کو نماز میں سب سے زیادہ تو میں کیوں نہ اس میں جا کے درود ابراہیمی پڑھوں. اب آپ کو پتہ ہی پڑھنے کے لیے کوئی تھوڑا ٹائم تو نہیں لگتا. 10 دفعہ پڑھا, 20 دفعہ, 30 دفعہ پڑھا, یہ نہیں مجھے یاد, مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ سجدے میرے لمبے ہوتے تھے. تو امی نے مجھے کہا کہ تم نے ایک دن عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے, امی آئی, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کھانا گرم کیا, وہ پھر آئی مجھے دیکھنے کے لیے, میں پھر سجدے میں تھا. تو 4 دفعہ انہوں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا تو 4 دفعہ میں کہیں سجدے میں ہی تھا. سبحان اللہ. تو امی کہنے لگی 1.25 گھنٹے کے بعد تم عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہو. تو اسی طرح مجھے بٹھایا نزدیک میرے, یا شولڈر پہ ہاتھ رکھا, تو مجھے کہنے لگی بیٹا بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے, جوان بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, تو بیٹا کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ اگر کوئی شادی شدی کرا تھا تو مجھے بتا. میں نے کہا ایسا تو کوئی نہیں معاملہ, تو بس میں یہ کام کرتا ہوں کہ سجدے میں جا کے درود پڑھتا ہوں. تو یہ دیکھیے کہ پڑھتا کب تھا جب میں کون تھا؟ مسلمان تھا کہ قادیانی تھا؟ قادیانی پڑھتا رہا. کیا درود ابراہیمی اللہ نے اجر کیا دیا کہ کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر. آج میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیچھے درود پاک کا بہت بڑا ایک ذریعہ تھا, ایک ہاتھ تھا کہ اس نے مجھے کفر میں. بے شک بے شک. تو میرے بھائیو, آپ سارے مسلمان ہیں پیدائشی, آپ درود پڑھیں گے تو آپ کی مشکلات حل نہیں ہوں گی. اب فلسطین جا سکتے ہیں ہم نہیں جا سکتے نا, ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں, ویزے نہیں, ہمیں ٹریننگ نہیں. تو اس درود کا سہارا لے کے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو انشاءاللہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ڈیلی درود شریف پڑھ کے ہم اپنے فلسطین والے بھائیوں کے لیے اور جتنے بھی بھائی ہیں کشمیر کے جہاں جہاں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سب سے ایمان کا کمزور درجہ ہے کہ ہم یہ اس طرح کا کام کریں. اور یہ جو مصنوعات ہیں اسرائیلی کی, یہ جو ہے ان کا بائیکا کر دیں. ایک تو یہ معاملہ آ گیا. دوسرا یہ ہوا کہ جب میں چناب نگر سے نکلا تو ہر قادیانی کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد اس دنیا میں آنے کا وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح, چاہے پیسہ لگ جائے, چاہے جسمانی قوت لگ جائے, کسی طرح بھی کسی نہ کسی مسلمان کو قادیانی بنانا ہے. یہی عزم لے کے میں گھر سے نکلا. میں نے ایک شخص کو قادیانی کی دعوت دی, اس نے مجھے اسلام کی دعوت دی. اب چونکہ میں قادیانیت کے دور پہ جانتا تھا, اس کو علم نہیں تھا, تو مجھے 80% یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ قادیانی ہو جائے گا. اس نے مجھے بخاری شریف لا کے دی پڑھنے کے لیے.
کون سی کتاب؟ نام سنا ہوا ہے؟ یہ کتاب لے کے میں گھر چلا گیا. جب گھر گیا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے اندر مجھے ایک حدیث مبارکہ ملی کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے, کہ ضرور بل ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اب چونکہ میرا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے کوئی نہیں آنا. جب میں نے یہ حضور کی قسم سنی تو میں پریشان ہو گیا. میں نے وہ بخاری شریف لی, گھر آ کر میں نے اپنے گھر والی سے بات کی. میں نے کہا یار, وہ بھی قادیانی تھی, میں نے کہا یار یہ حدیث ہے, یہ معاملہ ہے سارا, تو ہم لگتا ہے کسی غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں, کیونکہ حضور کو قسم نہ بھی اٹھائیں ویسے بھی بات کریں ہمیں ماننی پڑتی ہے. تو جو قسم اٹھائی گئی ہے تو وہ تو ہو نہیں سکتا. تو وہ پھر تھوڑی سی تحقیق ہم نے شروع کی, کرتے کرتے اللہ کے فضل سے ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ قادیانیت جو ہے یہ جھوٹ کا بلندہ ہے. اب ہم نے قادیانیت کو چھوڑ دیا اپنے چار دیواری کے اندر.